آئینی ترامیم کو عدلیہ کا قتل قرار دیتے ہوئے اور عوام کے امنگوں کا، عوام کی خواہشات کا اور عوام کے حقوق کا قتل قرار دیتے ہوئے مسترد کرتے ہیں۔ میں صرف ایک چیز کی وضاحت کروں گا کہ ہم وکلا اس ترمیم کو کیوں مسترد کرتے ہیں۔ آئین کے اندر سب سے مقدم چیز جو ہے اور آئین کے اندر جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئین میں جب بھی ترمیم ہوگی یا آئین بنایا جائے گا تو اس کے اندر منشا، لوگوں کی منشا کو مقدم رکھا جائے گا۔ لوگوں کی منشا کے مطابق اس کے اندر ترامیم ہوں گی۔ جو ڈرامہ پچھلے 1 مہینے سے چل رہا ہے، کیا اسے پاکستان کے عوام کی منشا قرار دی جا سکتی ہے؟ بلکہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنے موجودہ سپریم کورٹ سے کہ ہم عدالتوں کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم لوگوں کے انسانی بنیادی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ بھی ہمت کریں، اس آئینی ترامیم کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک پوائنٹ ہی کافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کی منشا کے مطابق نہیں ہوا ہے۔ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، یہ زور زبردستی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر اور لوگوں کو بلیک میل کر کے، جو بروٹ میجورٹی کی بات ہو رہی تھی وہ بروٹ میجورٹی سے یہ لایا گیا ہے۔ تو جو چیز بھی جبر کے تحت ہو وہ کبھی بھی قانونی اور آئینی شکل اختیار نہیں کر سکتا، نہ اس کو قانونی آئینی مانا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک فیصلہ آیا، ہم نے اس کی بھی مخالفت کی تھی، جو 63(a) کا آیا تھا۔ یہ آج آپ کے سامنے جو کچھ ہے، یہ 63(a) کے فیصلہ صحیح اور غلط اپنی جگہ، وہ 63(a) کے فیصلہ کا یہ پہلا نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ پارٹیاں جو جمہوریت کے علمبردار تھے، وہ پارٹیاں جو ہمیں 70-76 سال سے جمہوریت کے راگ ہمارے سامنے الاپ رہے تھے، آج ان کا سٹیٹس اور ان کی سوچ یہاں تک آ گئی کہ وہ بروٹ میجورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ماننا ہے تو مان لے۔ یہ تو ڈکٹیٹرشپ پہ بھی نہیں ہوا، ماننا ہے تو مان لے ورنہ ہم کسی اور 2 نمبری سے یہ پاس کرائیں گے۔ آپ نے اس کے اندر لوگوں کی منشا کا قتل عام کیا ہے۔ لوگوں کی منشا کے مطابق یہ آئینی ترمیم نہیں ہے، لہٰذا اس لیے وکلا اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے راہب صاحب نے فرمایا کہ عام پبلک کی زندگیوں پہ اس سے یہ اثر انداز ہوگا۔ اس کا ایک شق اگر آپ کے سامنے رکھا جائے کہ اب جس کے ساتھ پبلک کا کوئی ایشو آتا ہے، کانسٹیٹیوشنل میٹر میں ہمیشہ عوام اور حکومت آمنے سامنے ہوتی ہے۔ حکومت سے کوئی گریوینس ہوتی ہے تو پبلک آ کے کانسٹیٹیوشن پٹیشن عدالت میں فائل کرتی ہے، عدالت میں آئینی درخواستیں دیتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ناجائز ہو رہا ہے۔ اب اس میں آپ نے ایک فریق نے یہ اختیار اپنے لیے چن لیا کہ میں منصف اپنے لیے خود منتخب کروں گا، تو پھر اس منصف کا کیا فیصلہ ہوگا اس سے آپ بخوبی واقف بھی ہے اور اس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ ہمارا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جب بھی ہماری اختلاف رہی ہے اپنی جوڈیشری سے، وہ اصولوں کی بنیاد پہ رہی ہے۔ اصول کی بنیاد پہ ہم اختلاف رکھتے بھی ہیں، اصول کی بنیاد پہ ہم کسی کے ججمنٹ کو، آرڈر کو یا اس کے کسی عمل کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ججز ہیں، ہماری ان سے درخواست ہے کہ اس لڑائی میں اپنے انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے آپ کو سامنے آنا ہوگا۔ اگر آپ انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے سامنے نہیں آتے، کیونکہ اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ جنرل پبلک بندھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا مفاد وابستہ ہے۔ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے وہ معاشرہ قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ تو لوگوں کے لیے، لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے اور اپنے ادارے کا وجود بچانے کے لیے آپ کو سامنے آنا چاہیے اور آپ کو سامنے آنا ہوگا۔ اگر آپ نہیں آتے تو آپ کا بھی سٹیٹس وہی ہوگا جو پارلیمنٹ کا موجودہ ہے۔ باقی ہمارے ساتھیوں نے آپ کے سامنے بات رکھی، ہم اپنے اکابرین کا
جو پاکستان کی سطح پہ کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس کے ہمارے فیصلے کے پابند بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ اس میں اپنا فیڈ بیک دے کے جو 26 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے اس کے اندر ہم اپنے آئندہ عمل کا اعلان کریں گے۔ فی الفور ہم اس